अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नए सबक के साथ। आज हमने पढ़नी है सूरह तूर पारा 27 की आयत नंबर 13 से आयत नंबर 12 तक हमने पढ़ लिया है। आज हमने आयत नंबर 13 से पढ़ना है। सबसे पहले हम किरात के साथ पढ़ेंगे और उसके बाद हम लफ्ज़ अपने दुरुस्त करेंगे और तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करने के बाद हम तजवीद देखेंगे कि मखारिज कैसे बनते हैं, कहाँ से निकलते हैं और कवायद कैसे अदा होते हैं। तो चलते हैं आज सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम युदअऊन इला नारि जहन्नम दअआ। हादिहि النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اب ہم ان آیات کو تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں اور اپنا تلفظ درست کرتے ہیں۔ تو چلے میرے ساتھ پڑھیے۔ یوم یدعون، یوم سب سے پہلے یا زبر و یو، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ اگر آپ پڑھیں گے یو تو پھر غلط ہو جائے گا۔ یہ واو لین کہلائی جاتی ہے، اسے کسی صورت میں لمبا نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا یوما، تھوڑا سا بھی لمبا کیا تو تحقیق اس نے غلط پڑھ لیا۔ میم زبر ما، ہم اس کو پڑھیں گے یوما یدعون۔ عین کے تلفظ کا خاص کیا رکھنا ہے، کیونکہ عین اگر آپ درست نہیں پڑھیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا یا پھر وہ الف مدہ بن جائے گا۔ یعنی بعض لوگ پڑھتے ہیں یدعونا، یہ تو الف مدہ بن گیا، اور بعض لوگ پڑھتے ہیں یدعونا تو یہ حمزہ بن گیا۔ ہم اس کو پڑھیں گے یدعون الی ناری، ٹھیک ہے، جہنم دعا۔ عین آپ نے سیکھنا یہیں پہ اسی وقت، یدعون پھر پڑھیں یدعون الی ناری۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں الی ناری، غلط ہے یہ، الی ناری جہنم۔ نون کا غنہ ہمیشہ ادا کیا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ جب کبھی قرآن مجید میں نون پیش آ جائے یا پیش آ جائے تو وہاں پہ غنے کا قاعدہ پیدا ہوگا۔ اس کو ادا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ غنے کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں، جہنم ایسے، دعا، پھر سے عین کے تلفظ آپ نے خاص طور پہ ٹھیک کر کے نکالنا ہے۔ هذه النار التي، اچھا جی، اس نون کے اوپر شد آ گئی ہے تو یہاں پہ پھر سے غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ هذه النار التي، جب را کے اوپر پیش آ جائے تو را پر پڑی جاتی ہے، یعنی کہ موٹی کر کے پڑی جاتی ہے۔ را کے اوپر تفصیلی قواعد میں گزشتہ 2 کلاسوں میں دے چکی ہوں۔ اگر آج آپ میری کلاس کو نئے سننے والے ہیں تو وہ آپ کے لیے سننی ضروری ہے، کیونکہ اس میں کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جو روز کے سبق میں ڈسکس نہیں کیے جاتے، لیکن اس میں 6 ایسی صورتیں بتائی گئی ہیں کہ جس میں 6 صورتوں میں را پر پڑی جاتی ہے۔ پہلی صورت یہی ہے کہ جب را کے اوپر زبریہ پیش ہو تو را پر پڑھیں گے، اگر آگ نیچے زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کنتم بہا، میم ساکن کے بعد جب حرف با آ جائے
تو وہاں پہ دونوں ہونٹ بند ہو جاتے ہیں اور غنہ پیدا ہوتا ہے. یاد رکھیں اس قاعدے کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. اگر آپ قاعدے کا نام یاد نہیں رکھنا چاہتے آپ کو ادا کرنے کا طریقہ ضرور آنا چاہیے. کنتم بها تکذبون افسحر هذا. اچھا جی، حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا. اس سے زیادہ مقدار نہ تو حمزہ کی ہے نہ فا کی ہے. یعنی فرض کریں اگر کوئی پڑھتا ہے آفا اس نے غلط پڑھا، اور اگر کوئی پڑھتا ہے افا تو اس نے بھی غلط پڑھا. ہم اس کو پڑھیں گے افسحرن. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ہا کے تلفظ کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں افسحرن یا اس کو لوگ افسحرن پڑھ لیتے ہیں، دونوں غلط ہیں. یہ لکھا ہوا ہے افسحرن. را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر دو پیش ہیں. ہذا، ہا کے تلفظ کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے. اور پھر یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مد 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے، یعنی کہ اس کو 3 کھڑی زبر تک ہم اس کو لمبا کریں گے. یا یہ بھی بات سمجھ نہیں آتی تو یاد رکھیں اس کو 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. کیسے؟ ہذا. یہ ام انتم لا تبصرون. یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. جب اس طرح کا نون ساکن آ جائے یا اس طرح 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے اور اس کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ہم چھپا دیتے ہیں. حروف اخفاء کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف اخفاء 15 ہیں. تا ثا جیم، دال ذال زا، سین شین صاد، ضاد طا ظا، فا قاف کاف. یہ 15 حروف اخفاء ہیں. یہ جب آ جائیں تو کس طرح چھپاتے ہیں؟ تم دیکھیں میں نے نون کو کمپلیٹ نہیں پڑھا. اگر میں نون کو کمپلیٹ پڑھوں گی تو میں پڑھوں گی انتم، تو یہ غلط ہو جائے گا. لا تبصرون. با کے اوپر جب ساکن آ جائے قاف طا با جیم دال، یہ 5 وہ حروف ہیں جب کبھی ان کے اوپر ساکن آ جائے یا جزم آ جائے، یہ اس کو کہتے ہیں ساکن یا جزم، تو وہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کیسے جھٹکا ہوگا؟ تبصرون. سواد پر پڑھیں گے خا سواد ضاد غین طا قاف ضا. یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں. حروف مستعلیہ ان حروف کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں. خوان پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کسی بھی صورت میں یہ پر یعنی کہ موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں. تو ہم اس کو پڑھیں گے تبصرون. را پھر سے پر ہوگی کیونکہ را پہ پیش ہے. اصلوہا، آپ نے دھیان دیا میں نے سواد کو پر پڑھا ہے. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں اصلوہا، نہیں یہ ہے اصلوہا. فاصبروا فاصبروا او لا تصبروا. ہا یہ 2 آنکھوں والی ہا ہے، کبھی کبھی یہ گول ہا بھی ہوتی ہے، دونوں کا ساؤنڈ ایک ہی ہوتا ہے. کیسے؟ ہا. ٹھیک ہے. اور جو یہ والی ہے نقطے کے بغیر اسے ہم پڑھتے ہیں ہا، اور جو نقطے والی ہوتی ہے اسے ہم پڑھتے ہیں خا. ٹھیک ہے. فاصبروا. پھر سے سواد کو پر پڑھیں گے. الف یہاں پہ لکھنے کے لیے تو آئے گا لیکن پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا. فا کو ڈائریکٹ ہم سواد سے جوڑیں گے تو یہ بنے گا فاصبروا. اور اس مد کی مقدار 3 حرکات عربیہ یعنی 3 کھڑی زبر کے برابر ہے. او لا تصبروا. پھر سے سواد کو پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے. سواء علیکم. اچھا جی، آپ نے دھیان دیا یہاں پہ بھی مد آ گئی ہے. یہ مد 5 حرکات عربیہ کے مطلب برابر ہے، یعنی اس کو 4 سیکنڈ تک ہم لمبا کریں گے. اس مد سے اس کی مقدار زیادہ لمبی ہے. ہم اسے پڑھیں گے سواء علیکم. یہاں پہ ایک اور قاعدہ بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہ ہے نون تنوین. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں. نون تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے
تو یہاں پہ ہم نون تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بغیر کسی غنہ کے پڑھیں گے. جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس حروف ہلکی میں سے عین ہے تو ہم نے کیا پڑھا؟ سواء علیکم انما تجزون. اچھا جی، نون کے اوپر آ گئی ہے شد. شد پہ پیدا ہوگا غنہ. کیسے ہوگا غنہ؟ انما. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا غنہ. تجزون، جیم پہ کلکلا ادا کرنا آپ نے. ما کنتم تعملون. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہوا ہے تو نون ساکن کی آواز کو ہم چھپا کے پڑھیں گے. کیسے؟ کنتم تعملون. عین کے تلفظ کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. ان المتقین فی جنات ونعیم. غنے کا دھیان دیا آپ نے، ہم نے غنہ ادا کیا ہے کیونکہ نون پہ شد ہے تو غنہ بنتا ہے. متقین موٹا قاف. فی جنات ونعیم. یہ ہو رہا ہے یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے. یہاں پہ نون کا غنہ ہم نے ادا کیا کیونکہ نون کے اوپر شد ہے. یہاں پہ ہم نے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ادا کیا ہے کیونکہ تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے. تو پھر سنیں اس پوری لائن کو ہم کیسے پڑھیں گے. ان المتقین فی جنات ونعیم. عین کے تلفظ کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. فاکہین بما آتاہم ربہم. فا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر آپ نے ادا کرنی ہے. ہا کے تلفظ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے. بما آتاہم، یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے. اس کو لمبا کریں گے 2 سے 3 سیکنڈ تک، یعنی کہ بما آتاہم. اکثر لوگ پڑھتے ہیں اتاہم، یا اکثر لوگ پڑھتے ہیں آتاہم. دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے تو دونوں کھڑی زبر کو آپ نے ادا کرنا ہے. کیسے؟ حمزہ کھڑی زبر آ، تا کھڑی زبر تا. آتاہم ربہم ووقاہم ربہم. ووقاہم 2 واؤ ہیں تو دونوں ہی واؤ پڑھنا اور کسی بھی ایک واؤ کو لمبا نہیں کرنا. قاف کو پر پڑھنا ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کھڑی زبر کو بھی ادا کرنا ہے. ووقاہم ربہم. را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ زبر ہے. پھر سے ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. ربہم عذاب الجحیم. یہ آ گیا ہے ہمارے پاس ہا. اس کو ادا کرتے ہوئے آپ نے کس طریقے سے بولنا ہے؟ جحیم. آج کے لیے ہو گیا اتنا سبق کافی. آیت نمبر 13 سے لے کے آیت نمبر 18 تک ہم نے پڑھ لیا ہے. کل ہم کیا پڑھیں گے یہ تو کل کی کلاس سے پتہ چلے گا. البتہ آج ہم نے پڑھنی تھی را کو باریک پڑھنے کی کون سی صورتیں ہیں. میں آپ کو پھر سے کہنا چاہوں گی، اگر آپ نے پچھلی کلاس میں را کی صورتیں، را پر پڑھنے کی صورتیں نہیں پڑھی تو آپ کا کافی سارا نقصان ہو چکا ہے. اس کو پڑھیں اور سیکھیں اور اس کو آپ اپنی زندگی میں قرآن پڑھتے ہوئے اپلائی کریں. اچھا جی، را پر کی تو 6 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں. آج ہم پڑھیں گے را مرقق کی 5 صورتیں. مرقق کا مطلب ہوتا ہے باریک. ٹھیک ہے، را مرقق کی 5 صورتیں ہیں. پہلی صورت کیا ہے؟ جب را کے نیچے کسرہ ہو، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، چاہے را مشدد ہو یا مخفف، یعنی را کے اوپر چاہے شد آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں را باریک پڑھی جائے گی. جیسے رزقن، جیسے کافرین. ٹھیک ہے، اور یہ تو ہوگی سادی را. اگر شد والی را ہوگی تو وہ بھی باریک پڑھی جائے گی زیر کی وجہ سے. صورت نمبر 2، جب را خود ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ اصلی اس کلمہ میں پایا جائے اور را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی مفتوح حرف نہ ہو تو ایسی را باریک پڑھی جائے گی. پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، حروف مفتوح پایا جائے حروف مستعلیہ میں سے تو تب پر پڑھی جائے گی. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے جب را خود ساکن ہو، یعنی کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ اصلی اسی کلمہ میں پایا جائے،
یعنی کہ یہ زیر جو ہے یہ اصلی زیر ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں دی. بعض کا ہم جوڑنے کے لیے زیر دیتے ہیں، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں دی. ہم نہیں دیتے، ہمارے لیے اعراب لگانے والوں نے دے دی ہے، ہمارے لیے آسانی کر دی ہے اور ہمیں سکھا دی ہے جہاں پہ نہیں دی. اسی کلمہ میں پایا جائے اور را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی مفتوح حرف بھی نہ ہو تو پھر ایسی را بھی باریک پڑی جائے گی. را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑی جائے گی، جیسے فرعون، مریتن، شرعتن. ہاں اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی زبر والا حرف پایا جائے تو را پر پڑی جائے گی. یہ ہم نے کل کی صورت میں پڑھ لیا ہے. نوٹ: را کی ترقیق کے لیے کسرہ اصلی متصل اور را کے بعد حروف مستعلیہ مفتوح نہ ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ اگر کسرہ عارضی منفصل ہوگا یا را کے بعد حرف مستعلیہ مفتوح ہوگا تو ان دونوں صورتوں میں را باریک نہیں بلکہ پر پڑی جائے گی. یہ دونوں صورتیں ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھ لی ہیں. یہ نوٹ کی سمجھ آپ کو تب ہی آئے گی جب آپ گزشتہ کلاس میں را پر پڑھنے کی صورتیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، صورت نمبر 3. جب را خود ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف مکسور ہو یعنی کہ زیر والا حرف ہو تو را باریک پڑی جائے گی، جیسے کہ ولا بکر. ٹھیک ہے، را ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جائے گی، جیسے ذکر. ٹھیک ہے. جب را اچھا چوتھی صورت ہے جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر چاہے زبر ہو یا زیر ہو تو را باریک پڑی جائے گی. اور یا ساکن سے پہلے ضمہ پورے قرآن مجید میں نہیں آیا. یہ بتا رہے ہیں جیسے کہ جب را ہم ساکن کر دیں گے، پیچھے ہم نے دیکھا تو اس کے نیچے را سے پہلے یا ساکن آ گئی. پھر اس سے پہلے دیکھا اگر اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہوگی یا زبر ہوگی، دونوں صورتوں میں را باریک پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، اس یا آنے کی وجہ سے. دیکھیں جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو، یہ یا ساکن ہے اور اس سے پیچھے حرف پر چاہے زبر ہو یا زیر ہو وہ را باریک پڑی جائے گی. اب یہاں پہ ہمارے پاس زیر کی مثالیں ہیں، زبر کی نہیں ہے. میں نے ایک صورت لکھی تھی لیکن پتہ نہیں کس کاپی میں لکھی تھی، اب مجھے خود بھی یاد نہیں ہے. تو وہ را باریک پڑی جائے گی. اور یا ساکن سے پہلے ضمہ پورے قرآن مجید میں نہیں آیا، یعنی یا ساکن سے پہلے زبر آئی ہے لیکن ضمہ نہیں آیا. ضمہ پیش کو کہتے ہیں. نوٹ: صورت نمبر 3 اور صورت نمبر 4 وقف کے ساتھ خاص ہے. یہ ہم جب وقف کرتے ہیں تب را ساکن ہو جاتی ہے، جیسے بصویر. یا یہ بھی پیچھے صورت نمبر 3 میں بھی جب ہم وقف کرتے ہیں تو بھی را ساکن ہو جاتی ہے. یہ دونوں صورتیں وقف کے ساتھ خاص ہیں. اور وصل کی صورت میں را اپنی حرکت کے مطابق بر یا باریک پڑی جائے گی. یعنی اگر ہم ادھر رکیں گے نہیں، پڑھتے ہوئے جائیں گے. اور جیسا کہ یہ خبیر ہے، ہم نے را باریک ساکن کی ہے تو را باریک ہو گئی. لیکن اگر ہم آیت پہ رکنا نہیں چاہتے، ہم پڑھتے ہیں حبیرم بما، تو پھر ہم را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پہ 2 پیش ہیں، حرکت کے حساب سے پڑھی جائے گی. اگر را پہ زیریں آ رہی ہیں تو را باریک پڑھی جائے گی اور اگر زبر آ رہے ہیں تو را پر پڑھی جائے گی. اور پیش کی صورت میں بھی را. اچھا جی، صورت نمبر 5 را امالہ، یعنی وہ را جو امالہ سے پڑھی جائے وہ باریک پڑھی جائے گی، جیسے کہ مجریہا. یہ قرآن مجید میں ایک ہی لفظ ہے، اس کو را امالہ کہتے ہیں، یعنی را کے نیچے کھڑی زیر. تو اس صورت میں بھی را باریک پڑھی جائے گی، یعنی کہ اس کو مجریہا نہیں پڑھیں گے، مجریہا. یہ پورے قرآن مجید میں ایک ایسا قاعدہ ہے جس میں را کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اصل میں یہ سورہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے. جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تھے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، انہوں نے بھی ایسی پڑھی تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. تو یہ را اس صورت میں باریک پڑھی جائے گی. ایک بات اور، یہ را امالہ بھی قرآن مجید میں ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے وہ 2 صورتیں کون سی ہیں جس میں را کو پر اور باریک دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. کل ہم وہ 2 صورتیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. اجازت دیجیے، پھر ہم ملیں گے آپ کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ اور نئی معلومات کے ساتھ. پیچھے کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ نے کامنٹ کیا تھا جن کا نام ہے شمیم روف صاحبہ. انہوں نے یہ پوری کلاس سنی اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا تجوید سے اور اس میں بتائی جانے والی معلومات سے. اگر آپ بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ بھی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.